نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 264 اور 265 لفظی ترجمہ۔ یا ایہا الذین، اے وہ لوگو جو آمنو ایمان لائے، لا تبطلوا باطل کرنا، ضائع نہ کرو، صدقاتکم، صدقات صدقتن کی جمع ہے، اپنی خیراتوں کو، اپنی صدقات کو، بالمن، من احسان کو کہتے ہیں، من احسان جتلا کر، منان اللہ کے صفاتی ناموں میں سے ایک نام بھی ہے احسان کرنے والا، تو بالمن احسان جتلا کر، والاذی اور تکلیف پہنچا کر، اذیت دے کر، کالذی جیسے وہ شخص جو ينفق خرچ کرتا ہے، انفق ينفق انفاق خرچ کرنا، مالہ اپنا مال، رئاء الناس دکھانے کو لوگوں کے، ریاکاری کے لیے، ولا یؤمن اور نہیں یقین رکھتا، باللہ اللہ پر، والیوم الآخر اور آخری دن پر، فمثلہ پس اس کا حال، اس کی صفت، کمثل جیسا حال، صفوان چکنی چٹان کا، صاف پتھر کا، علیہ تراب جس پر کچھ مٹی ہو، فاصابہ پس پہنچی اس کو، وابل موسلا دھار بارش، تیز بارش، فترکہ پس چھوڑ دیا اس کو، صلدا سپاٹ، صلدا بالکل صاف، لا یقدرون، قدر یقدر مالک ہونا، نہیں قادر ہیں وہ، علی شیء کسی چیز پر، مما کسبوا اس سے جو کمایا انہوں نے، جو کسب کیا انہوں نے، واللہ اور اللہ تعالی، لا یہدی نہیں راہ دیتے، القوم الکافرین القوم لوگوں کو، الکافرین نہ ماننے والے، ومثل الذین اور حال ان لوگوں کا جو، ينفقون، ينفقو واحد ہے، ينفقون اس کا جمع ہے، ينفقون خرچ کرتے ہیں، اموالہم اموال مال کی جمع ہے، اپنے اموال، ابتغاء چاہنے کے لیے، تلاش میں، طلب میں، مرضات اللہ اللہ کی خوشنودی، اللہ کی رضامندی، وتثبیتا اور جمانے کے لیے، تثبیت اور ثبتا تثبیتاً ثابت قدمی، جمانا پختہ کرنا، خوگر بنانا، تثبیتاً من انفسہم اپنے دلوں میں، کمثلی جیسے حال،
جیسے مثال جنتن ایک باغ کا، بربوتن کسی اونچائی پر، اصابہ پہنچی اس کو، اس باغ کو، وابل موسلا دار بارش، فآتت اکلہا پس لایا وہ اپنا پھل، یعنی باغ نے پھل دیا، ضعفین ضعفین دو چند، ڈبل، فَإِن لَمْ يُصِبْهَا فَإِن لَمْ پس اگر نہ، یصبها پہنچے اس کو، اصاب یصیب معنی پہنچنا، وابل موسلادھار بارش، فطل تو ہلکی پھوار، واللہ اور اللہ تعالی بما تعملون ان کاموں کو جو تم کرتے ہو، بصیر خوب دیکھنے والے ہیں۔ گزشتہ آیات میں اور گزشتہ درس میں خاص خیرات، خاص صدقات کا ذکر تھا۔ جہاد میں خرچ کرنا خاص صدقہ ہے، خاص خیرات ہے، اور اس کا اجر بھی اس حساب سے ملتا ہے، لیکن اس کو بھی محفوظ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ احسان نہ جتلایا جائے مسلمانوں کے اوپر، جہاد کے امیر کے اوپر، جماعت کے بڑے کے اوپر، بلکہ جو کچھ خرچ کیا گیا ہے اس کو بھلا دینا ضروری ہے اور اس کو کم سمجھنا ضروری ہے، تاکہ زیادہ کا شوق پیدا ہو جائے اور عمل کے لیے ترغیب ہو جائے۔ اب یہاں ان آیات میں آیت 264-65 میں عام صدقے کی، عام انفاق کا بیان ہے، اور پھر چونکہ نیکی کرنے کے بعد اس کی حفاظت بھی ضروری ہے، اور اعمال کو آخرت تک پہنچانا ضروری ہے۔ دنیا کی زندگی کے اندر ہی ان کے اعمال، اپنے کیے ہوئے اعمال کو برباد کرنے سے پھر وہ اعمال قیامت کے دن کام نہیں آئیں گے۔ تو اعمال برباد کیسے ہوتے ہیں، وہ وجوہات ان آیات میں بیان کی گئی ہیں۔ ان میں سے ایک جو ہے من اور اذا ہے، احسان جتلانا۔ احسان جتلانا مثلاً کسی کو صدقہ دیا، کسی کے ساتھ تعاون کیا، کسی کی مدد کی، اور پھر بعض اوقات زندگی میں مواقع ایسے آتے ہیں اس بندے سے بھی کوئی کوتاہی ہو جاتی ہے، یا معاشرے میں کوئی ان بن ہو جاتی ہے، ایسے حالات پیدا ہو جاتے ہیں، تو بندہ پھر وہ احسانات اس کو یاد دلاتا ہے۔ اگر صرف یاد دلایا تو یہ من کہلاتا ہے، احسان جتلانا، اور اگر اس میں تھوڑا زور پیدا ہو جائے، وہ بندہ ٹینشن میں مبتلا ہو جائے اور پشیمان ہو جائے کہ جی اس بندے سے مدد نہیں لینا چاہیے تھا، اس کے سپورٹ کو قبول نہیں کرنا چاہیے تھا، آج یہ میری بے عزتی کا باعث بنا، میرے عزت نفس کو خاک میں ملایا، اور پریشانی میں بندہ مبتلا ہو گیا، تو یہ عذاب ہی ہے۔ پھر احسان پہلا درجہ ہے، اور من جو ہے احسان جتلانا یہ پہلا درجہ ہے، اس سے آگے بڑھ جائے، بات سخت ہو جائے تو یہ عذاب ہے، تکلیف پہنچانا۔ تو اس کو مثال سے ان باتوں میں آیتوں میں سمجھایا گیا ہے کہ دونوں سے، من اور اذا دونوں سے حسن سلوک کا جو ثواب ہوتا ہے وہ باطل ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ اس لیے احتیاط ضروری ہے۔ جس کسی کے ساتھ بھی ہم حسن سلوک کریں، اس حسن سلوک کو ہمیشہ رکھنے کی کوشش کرے، اور احسان نہ جتلائے، بلکہ اللہ کا شکر ادا کرے اور اللہ سے قبولیت کی دعا مانگے۔ تو یہاں پر اس قباحت کی، یہ برائی جو ہے من اور اذا، اس تشبیہ کی وضاحت ہے۔ تشبیہ جو ہے احسان جتلانا اور
تکلیف پہنچانا یہ کس درجہ برا ہے، کتنا برا ہے، اس کو دکھلانے سنانے کے لیے خرچ کرنے کی برائی کے ساتھ تشبیہ دے کر سمجھاتے ہیں قرآن کے اندر۔ اب تشبیہ جو ہے، تشبیہ میں جس کے ساتھ تشبیہ دی جاتی ہے وہ نہایت قوی ہوتا ہے، اس لیے یہاں پر من اور اذا جو ہے اس سے صدقہ کو باطل کرنے کی ممانعت کے مخاطب اہل ایمان کو بنایا گیا ہے، اس کے مخاطب اہل ایمان ہے۔ اور دکھلانے سنانے کے لیے خرچ کرنے کا ذکر یہ منافق کے حوالے سے بیان ہوا ہے، اس لیے مومن جو ہے اپنا مال، اپنی صلاحیت، اپنا خرچہ وغیرہ دکھلانے کے لیے سنانے کے لیے نہیں کرتا۔ یہ منافق کا کام ہے جس کا نہ آخرت پر ایمان ہوتا ہے نہ اللہ پر ایمان ہے۔ تو احسان جتلانا اور آزار پہنچانا، اذیت پہنچانا، یہ اگرچہ مومن سے صادر ہو سکتا ہے مگر ان سے بھی ثواب باطل ہو جاتا ہے، لہٰذا یہ نمود کی طرح ہے، ریا اور نمود، ریا و سمعت جسے کہتے ہیں، دونوں سے ثواب باطل ہو جاتے ہیں۔ تو فرق صرف اتنا ہے کہ من اور اذا سے ملا ہوا اجر باطل ہو جاتا ہے، اور ریا اور سمعت جو ہے نمود سے اجر ملتا ہی نہیں ہے، یہ فرق ہے۔ اور اس کے علاوہ جن باتوں سے یا جن عقائد سے اعمال کا اجر و ثواب باطل ہو جاتا ہے ان میں ایک ارتداد بھی ہے، بندہ دین اسلام کو چھوڑ دے، مرتد ہو جائے تو اس کے کیے ہوئے تمام اعمال برباد ہو جاتے ہیں، ارتداد سے اعمال برباد ہو جاتے ہیں، جتنے حج اس نے کیے ہیں اور جتنے عمرے کیے ہیں اور ہزاروں لاکھوں جو ہے صدقہ دیا ہے، زکوٰۃ دی ہے، ان تمام کا اجر و ثواب باطل ہو جاتا ہے۔ اب اس چیز کو ایک ویزیبل ایگزامپل سے قرآن کریم ایک محسوس مثال سے سمجھاتے ہیں، وہ مثال اس آیت کے اندر ہی بیان ہوا ہے۔ ثواب کس طرح باطل ہوتا ہے؟ احسان جتلانے سے اور ایذا پہنچانے سے۔ مثلا ایک چکنا پتھر ہے، اس پر کچھ مٹی آ گئی اور اس کو دیکھ کر جو ہے یہ امید پیدا ہو گئی اس مٹی کے اوپر کچھ کاشت کی جا سکتی ہے، پھر اس پر زور کی بارش ہو گئی جو مٹی کو بہا کر لے گئی۔ اسی طرح احسان جتلانے والوں کو، ایذا پہنچانے والوں کو اپنی کمائی ذرا بھی ہاتھ نہیں آئے گی، مگر راہ یاب وہ ہوگا جو حکم مانے گا، اور جو حکم نہیں مانے گا اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق نہیں دیں گے۔ اور اسی طرح اس کے بعد والی مثال جو ہے، یعنی خیرات اور صدقات اللہ کی رضا جوئی کے لیے دی جائے اور نفس میں پختگی پیدا کرنے کے لیے ہونی چاہیے، تو اس کو بھی محسوس مثال سے قرآن کریم بیان کرتا ہے۔ اصل میں ان تمام نیکیوں کا حاصل جو ہے، جو ہم نیکی کرتے ہیں، چھوٹی نیکی ہے یا بڑی نیکی ہے، ایک دوسرے کے ساتھ تقابل کے حوالے سے، ورنہ نیکی کوئی چھوٹی نہیں ہوتی ہے، تمام نیکیاں بڑی ہی ہوتی ہیں، ان کو بڑی سمجھ کر کرنا چاہیے۔ سورہ توبہ آیت نمبر 72 جو ہے، آیت نمبر 72 میں یہ مضمون آیا ہے، وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، اور اللہ کی رضامندی بہت بڑی چیز ہے، لہٰذا ہر کام میں اللہ کی رضامندی کو ملحوظ رکھنا چاہیے، وہ سامنے ہونی چاہیے، وہ حاصل ہو جائے تو سب کچھ حاصل ہو گیا۔ اس لیے کہ پوری دنیا اگر جدا ہو جائے اور ایک اللہ آپ کا ہے تو کوئی پرواہ نہیں، اگر پوری دنیا آپ کے پاس آ جائے اور اللہ آپ سے ناراض ہے تو پھر یوں سمجھو کہ کچھ بھی ہاتھ نہیں آیا۔ تو خیرات جو ہے، صدقات بندہ کرتا ہے، یہاں پر
ذہن میں یہ آتا ہے کہ کسی کو کچھ کھلانے سے ہی صدقہ ہوتا ہے یا کسی کو 4 پیسہ دینے سے ہی صدقہ ہوتا ہے، نہیں، صدقہ کا مفہوم، خیرات کا مفہوم جو ہے وہ زیادہ وسیع ہے، جو فرضی زکوٰۃ کو بھی شامل ہے، واجبات کو بھی شامل ہے، کھانا کھلانے کو بھی شامل ہے، پلانے کو بھی شامل ہے، اپنی صلاحیت انسان کسی کے ساتھ شیئر کرتا ہے، کسی کی رہنمائی کرتا ہے، کسی کے ساتھ تعاون کرتا ہے، کسی کے لیے دعا کرتا ہے، یہ سب صدقات میں شامل ہیں۔ تو ان سب میں جذبہ یہی ہونا چاہیے کہ اللہ راضی ہو جائے اور ہمیں اللہ کا قرب حاصل ہو جائے۔ اور دوسری بات جو ہے، نفس انسانی کو پامال کیا جائے، یعنی یہ بخل جو ہے، بخل یہ برے اخلاق میں سے ہے۔ بخل سے نفس جو ہے اس وقت پاک ہوگا جب اس کو دبایا جائے، اور نفس نہیں چاہتا ہے کہ نیک کام کیے جائے، نفس نہیں چاہتا ہے کسی کے ساتھ مدد کی جائے، تعاون کیا جائے، کسی کی رہنمائی کی جائے، کسی کو وقت دیا جائے، تو نفس کی مخالفت کر کے بندہ یہ کام کرے اور آگے بڑھے تو بار بار یہ کام، یہ امور انجام دینے سے نفس جو ہے یہ پھر پامال ہو جائے گا، اور جب نفس جو ہے پامال ہو گیا تو اس کا اثر دوسرے اعمال پر بھی پڑے گا، دین کے دوسرے اعمال کو بھی انجام دینا آسان ہو جائے گا۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، اور جو بندہ اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا، وَنَهَى النَّفْسَ، اور نفس کو روکا، عَنِ الْهَوَىٰ، ناجائز خواہشات سے، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جنت اس کا ٹھکانہ ہے۔ تو حضرت جنید بغدادی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہاں سے جنت 2 قدم پر ہے، ایک قدم نفس پر رکھو، دوسرا قدم جنت میں ہوگا۔ کتنا آسان نسخہ بتایا ہے۔ تو اب اس کو بھی ایک محسوس مثال سے قرآن نے ان آیات میں بیان فرمایا ہے کہ جو لوگ اللہ کے رضا جوئی اور نفس میں سخاوت پیدا کرنے کے لیے خرچ کرتے ہیں، ان کے مثال یہ ہے کسی بلندی پر کوئی باغ ہو اور وہ بھی بلندی پر ہو، اس پر زور کی بارش برسے تو باغ جو ہے دونا پھل دے گا، پھل ڈبل دے گا، اور اگر زور کا مین نہ بھی برسے، ہلکی پھوار بھی کافی ہے، اسی کے سطح مرتفع پر بارش بھی زیادہ ہوتی ہے اور شبنم بھی زیادہ پڑتی ہے، یعنی بہت خرچ کرے گا، باغ کے اوپر بہت خرچ کرے گا تو باغ بار آور زیادہ ہوگا، پھل زیادہ دے گا۔ اگر خرچ نہ بھی کرے گا تو نیچے زمین جو ہے اس میں مٹی زیادہ ہے اور دھوپ زیادہ پڑتی ہے، اور چاروں طرف سے اس کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں ہے پھلنے پھولنے کے لیے، تب بھی کافی ہے۔ اس طرح ایک بندہ اللہ کی راہ میں زیادہ خرچ کرے گا تو اس کا اجر و ثواب بھی زیادہ ملے گا، اور تھوڑی خیرات بھی سود مند ہوگی، اس لیے کہ اخلاص کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا، اللہ کے رسول مجھے کوئی نصیحت کیجئے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اخلص فی دینک یکفیک قلیلا من العمل، اپنے دین میں اخلاص پیدا کر، دین کے کاموں میں اخلاص پیدا کر، جو کام بھی کرتے ہو اس کو اللہ ہی کی رضا کے لیے انجام دو، تو تھوڑا عمل بھی نجات کے لیے کافی ہوگا۔ تو تھوڑا کام بھی ہو، تھوڑی خیرات بھی ہو، تھوڑی خدمت بھی ہو، لیکن مطلوب اللہ کی رضا ہو تو وہ کم بھی زیادہ ہے، محروم نہیں رہے گا۔ اور بندوں کے کاموں کو اللہ تبارک و تعالی خوب دیکھ رہے ہیں، کس نے کتنا خرچ کیا ہے اور کس نیت سے خرچ کیا ہے، اسے اللہ واقف ہے، اس کے مطابق اللہ اس کو صلہ عطا فرمائیں گے۔ اب ترجمہ، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تبطلوا صدقاتکم، مت باطل کرو، ضائع کرو اپنی خیرات کو، بالمن والاذی، احسان جتلا کر اور تکلیف پہنچا کر، احسان جتلا کر تکلیف پہنچا کر، یہی کسی کی خدمت کی تھی اور کہیں جو ہے اسے کوتاہی ہو گئی تو اس کو سنانا شروع کر دیا، یا جو ہے کسی کو آپ سالانہ زکوٰۃ دیتے ہیں اور اپنے کاموں میں اس کو بلاتے ہیں، وہ نہیں آیا، اس کے بھی
10 کام اور ہوتے ہیں، لیکن ایسے موقع پر اس بندے کو پھر اس طرح سنانا کہ سالانہ جو ہے زکوٰۃ میں تمہیں دیتا ہوں، خیرات میں تمہیں دیتا ہوں، اور میرا کام ایک پیش آ گیا اور تم غیر حاضر رہے، ہمارے کام کے نہیں ہو، تو یہ احسان جتلانا ہے۔ اور زکوٰۃ دینا آپ کی عبادت ہے، خیرات ہے، صدقہ ہے، تو اس کا اجر اللہ آپ کو دیتا ہے۔ تو اس بندے پر احسان جتلانے کا مطلب کیا ہے؟ تو اپنے اعمال کو اللہ فرماتا ہے اس قسم کے اخلاق سے ضائع مت کرو۔ کالذی ینفق، اب تشبیہ ہے، جیسے وہ شخص جو خرچ کرتا ہے مالہ، اپنا مال، رعاء الناس، لوگوں کو دکھانے کے واسطے، لوگوں کو دکھانے کے واسطے خرچ کرتا ہے، ولا یؤمن باللہ، اب خرچ کرنے میں مقصود مطلوب کیا ہونا چاہیے؟ اللہ کی رضا۔ اللہ کی رضا کے بجائے یہ بندہ لوگوں کو دکھانے کے لیے، تو لوگوں سے شہرت حاصل کرنا چاہتا ہے، اور لوگ میری تعریف کریں، میرا نام ہو جائے، اخبار میں نام آ جائے، میڈیا میں نام آ جائے، یہ بندہ ایسا ہے، ایسا خرچ کرتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ ولا یؤمن باللہ، اللہ پر ایمان نہیں رکھتا۔ اگر ایمان اللہ پر ہوتا تو لوگوں کی پرواہ نہ کرتا، لوگوں کی رضا مطلوب نہ ہوتی۔ والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر، آخرت کے دن پر اس کا اجر اللہ نے ایک دن مقرر کیا ہے، اس دن وہ اجر مجھے ضرور اللہ عطا فرمائیں گے۔ جب اللہ راضی ہو جائے تو کامیابی اسی میں ہے۔ تو یہ بندہ اس نیت سے خرچ نہیں کرتا ہے۔ تو فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ، تو اس کی مثال جو ہے، فَمَثَلُهُ، اس کی مثال كَمَثَلِ صَفْوَانٍ، ایک چکنی چٹان جیسا ہے۔ صفوان بالکل صاف پتھر، علیہ تراب، جس پر کچھ مٹی ہو، کچھ مٹی ہو، اور فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا، پس اس کو پہنچی بارش موسلا دار، وابل تیز بارش، اب نیچے پتھر ہے، اس پر تھوڑی سی مٹی ہے، اس مٹی کے اوپر تیز موسلا دار بارش ہو جائے، وہ تو بارش کا پانی اس کو بہا کر لے جاتا ہے۔ فَتَرَكَهُ صَلْدًا، مٹی کو پانی بہا کر لے گیا اور چھوڑ دیا اس پتھر کو صلدا، بالکل صاف۔ اب لا يقدرون على شيء مما كسبوا، لا يقدرون، وہ قدرت نہیں رکھتے، کچھ حاصل نہیں کر سکیں گے، قادر نہیں ہوں گے، علی شیء، کسی چیز پر، مما کسبوا، جو انہوں نے کمایا۔ اس لیے کہ عقیدہ بنیاد ہے اعمال کے آخرت میں کام آنے کے لیے۔ عقیدہ ہی درست نہیں، اللہ کے لیے نہیں کیا ہے، اور آخرت کے دن کو مانتا ہی نہیں ہے، تو اس کا عمل جو ہے وہ یہاں پر ہی رہ گیا اور اس کے کام نہیں آیا، گویا کہ اس کے حق میں برباد ہو گیا۔ تو من و اذا سے سارا عمل جو ہے ثواب ختم ہو جاتا ہے۔ واللہ لا یہدی القوم الکافرین، اور اللہ تعالی منکرین کو راہ ہدایت نہیں دیتے۔ ومثل الذین ینفقون اموالہم، اور ان لوگوں کا حال جو اپنا مال اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتے ہیں، ابتغاء مرضات اللہ، اللہ کی رضا، ابتغاء طلب میں، تلاش میں اللہ کی رضا کے، مرضات اللہ، اللہ کی رضامندی کو حاصل کرنے کے لیے، وَتَثْبِيتًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ، اور اپنے دل میں پختگی پیدا کرنے کے لیے خرچ کرتے ہیں۔ تثبیت، ثبات، ثابت قدمی، پختگی، من انفسہم، اپنے دلوں میں، کمثل جنت، ان کے خرچ کی مثال اس باغ جیسا ہے، بربوۃ، ربوہ وہ سطح مرتفع پر ہو، یعنی اونچی زمین پر باغ واقع ہو، فاصابها وابل، اس پر موسلا دھار بارش برسی، تیز بارش پہنچی اس کو، اس پر، ہاں، فآتت اکلہا، پس لایا وہ باغ، اکل میوہ اپنا، پھل اپنا، ضعفین، ڈبل، دو چند کر کے، کئی گنا بڑھا کر، مینی فولڈ کر کے، فَإِن لَمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلْ، پس اگر
اس پر موسلادھار بارش نہ بھی برسے تو ہلکی پھوار جو ہے شبنم وہ بھی کافی ہو جائے گی، باغ پھل دے گا، اس لیے کہ مٹی اس کے نیچے زیادہ ہے، اس مٹی میں نمی زیادہ ہے۔ واللہ بما تعملون بصیر، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جو کچھ تم کرتے ہو دیکھنے والا ہے، اس کو مانیٹر کر رہا ہے، یہ بندہ کس نیت سے دے رہا ہے، میری خوشنودی مطلوب ہے یا لوگوں کی رضا، شہرت اور ریا و نمود مطلوب ہے۔ تو خیرات میں دینے کے بعد بندہ پریشان نہ ہو جائے بلکہ خوش ہو جائے، اسے اس کے دل میں ثبات پیدا ہوگی اور دل میں پختگی پیدا ہوگی نیکیوں پر، اور پھر اپنے نفس کو ان مشکل کاموں میں مشکل عمل کا عادی بنا کر پختگی حاصل کرنے کا درس ہے ان آیات میں۔ نفس اگرچہ نہیں چاہتا ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کیا جائے، وقت لگایا جائے، صلاحیتیں لگائی جائے، کسی کے کام آیا جائے، لیکن ان مشکل کاموں پر کاربند رہ کر ان کو انجام دے کر نفسوں کو عادی بنایا جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔